اس زمانے میں سارے جہاد کا تصور صرف غرض سے مقابلہ رہ گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے خواہش نقشے دوڑ رہے ہیں، لہذا ان کا نقشہ دوڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر کے باطل سے جہاد کرو تو تم باہر کے باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو جنگل کے ہزاروں سانپ کا سے خطرہ ہے یا اپنے گھر کے اندر ایک سانپ سے خطرہ ہے؟ اسی بات ہے، یہ آسان کی بات کہ آپ اپنے گھر میں سانپ پال لیں اور جنگل کے سانپوں کو ختم کرنا چاہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ شہر کی طرف آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان سانپوں سے نقصان ہو جائے کہ نہیں، جنگل کے سانپ سے نقصان نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ اس سانپ سے ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ فرمایا ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، کہ تیرا تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے، یہ تیرے دو پہلو کے درمیان میں ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ گھر کے سانپ کو تو پالتے ہیں اور باہر کے سانپوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، باہر کے سانپوں سے مقابلہ چاہتے ہیں۔ جی ہاں، انہی کے طریقوں پر شادیاں، انہی کے لباس، انہی کی شکلیں، انہی کے طریقوں پر تجارت، انہی کے محتاج ہر قدم پر، لیکن جذبہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے، جذبہ یہ ہے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، حالانکہ جو غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھے گا وہ غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غالب کر کے رہیں گے۔ دو شرطیں ہیں مسلمانوں کے غالب آنے کی، مسلمانوں کے غلبے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو، ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو، ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ان کی ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں دلوں میں دو جوڑ ہیں۔ ایک جوڑ تو یہ ہے کہ جو جن کے پاس ہے ہمیں مل جائے، تو بہت آسان بات ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے، تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور کیا، یہی تو بات ہے۔ جو ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسرا چور یہ ہے دلوں میں کہ ان کی ہلاکت کا جذبہ۔ انبیاء علیہ السلام غیروں کی ہدایت کا اتنا جذبہ لے کر آئے کہ وہ ان کے ملک و مال کی اور ان کے سامان کی کا تمنا کرنا دور کی بات ہے، وہ ان کے ملک و مال سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اصل بات یہ تھی کہ محنت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور ہجرت یہ ہے اپنے گناہوں سے رک پھیرے۔ حضرت فرماتے تھے مہاجر وہ ہے اور اس چیز سے باز آ جائے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور مجاہد وہ ہے جو بھی نفس کے خلاف جہاد کرے، نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا